dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-Aziz al-Ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله جان پھول چمن میں پھول چمن میں پھول کھلتا دکھائی دیتا ہے چمن میں پھول چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے نبی کے حسن کا نبی کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا نبی کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے نبی کے حسن کا ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا مولانا بتائیے کہ سورج اور چاند یہی دیکھنے سنیے کو جلسہ بولی نہیں رہی خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو پروگرام یہ چاند تارے یہ چاند تارے بول دو سارے یہ چاند تارے یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں کیا مدینہ رات میں مدینہ رات میں مدینہ رات میں کیسا دکھائی دے فضیلت عرش مقدس اعظم گجرات علامہ ڈاکٹر روح النبی صاحب قبلہ حضور رئیس ملت نعرہ تکبیر اب مجموع سے تین چار نعرہ لگا دو اختر سے شریف جواب پڑھو یہ چاند تارے یہ چاند تارے دکھائی دیتا ہے چلے بند ہو گئے بہت سے لوگ چلے بند ہمارے تمام علماء کرام کو دیکھے حضور گلزار ملت کو دیکھے آپ شیخ سماعت کریں اور یہاں سے لے کے کربلا تک دیکھیں بہت سے لوگ چلے بہت سے لوگ دیکھیں آپ کے پاس ابھی بھی کچھ مال ہے کہ نہیں بہت سے لوگ چلے تنگ ہو گئے لیکن بہت سے لوگ چلے بند ہو علی کے نام کا علی کے نام کا سکہ دکھائی دے
سے نوٹ چلے بہت سے نوٹ چلے بند ہو گئے لیکن ارے بولو نا یارو آپ کلیجی نکالے میں کلیجہ نکالتا نوٹ چلے بند ہو گئے لیکن علی کے نام کا علی کے نام کا علی کے نام کا سکہ دکھائی دیتا ہے علی کے نام کا علی کے نام کا علی کے نام کا سکہ اور شعر دیکھیں آپ شعر دیکھیں کہ یزیدیت کے یزیدیت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے یزیدیت ہس ناک چھاٹ پلٹ ادھر ادھر یزیدیت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے جو 6 مہینے کا جو 6 مہینے کا بچہ دکھائی نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن دستار فضیلت علامہ ڈاکٹر غلام صاحب قبلہ فیضان حضور مخدوم سمنا فیضان اعلی حضرت فیضان حضور رئیس ملت نعرے تکبیر اور حضور انٹرنیشنل کیا ہم سنیں کہ درود پڑھتے ہوئے نیند جس کو آ جائے درود پڑھتے ہوئے نیند جس کو آ جائے درود پڑھتے ہوئے نیند جس کو آ جائے اسی کو خواب میں طیبہ دکھائی زندہ ہے قلب زندہ حسین آج بھی زندہ ہے قلب زندہ یزید مردہ ہے مردہ دکھائی دیتا ہے یزید مردہ ہے اور اس قبیلے کا آخری شعر کہ گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں ہمارے غوث کا جلسہ دکھائی نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن دستار فضیلت عرس محدث اعظم گجرات نعرے تکبیر گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں ہمارے غوث کا جلسہ دکھائی دیتا ہے ہمارے غوث کا کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں قرآن طاقت ہے قرآن ہدایت ہے قرآن نور ہے قرآن شعور ہے قرآن دستور ہے قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے اور جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں نا وہ دو طرح کے لوگ ہیں یا تو وہ جاہل ہیں اپنی
کم علمی میں جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا تو وہ جاہل ہے اور کم علمی کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ اور سنیں، جب وہ دلیل سے باتیں نہیں کر پاتے ہیں، دلیل سے باتیں نہیں کر پاتے ہیں قرآن مقدس سے، تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو جلائیں گے، جلانے کی بات کرتے ہیں۔ ارے سوڈان والوں اور سنو اسرائیلیوں، یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے، چاہے امریکہ ہو یا برطانیہ، چین ہو یا جاپان، سوڈان ہو یا ایران، ترک ہو یا تیتار، پوری دنیا میں لوگ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر قرآن پاک پہ ایمان بھی لا رہے ہیں، اسے چوم بھی رہے ہیں، سینے سے بھی لگا رہے ہیں۔ آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس پہ عمل کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کے حوالے دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹہ جس کتاب کو لوگ پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ یہی تو بات ہے، تبھی تو معین العلوم آپ سے کہہ رہا ہے کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ پگلے نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جامعہ معین العلوم سرکار کلام، جشن دستار فضیلت، علماء اہل سنت ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ، واہ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولیے ماشاء اللہ۔ امریکہ کے سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں ہارورڈ یونیورسٹی جو بیسٹ ہائی ایجوکیشن کے لیے مانی جاتی ہے، اور امریکہ شہر میں بوسٹن کے قریب 209 ایکڑ میں پھیلی ہوئی اس یونیورسٹی کے دروازے پر، اور ہو کے نعرے لگانا، اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا، اچھے ہونے کا، لاجواب ہونے کا، لارائب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا۔ دیکھیں آپ، میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ When I started studying، اب ڈاکٹر مورس بوکائی کی کتاب پڑھیں، جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، سنیے گا غور سے۔ When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, pain receptor from Quran, radiation bombardment from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, prayers from Quran, botany from Quran, فلکیات from Quran, طبیعت from Quran۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ پڑھیے اور بڑھیے اور تیزی سے دیکھیے، آپ دیکھتے جائیں، یہاں کوئی ہوائی نہیں ہے۔ اب اس پہ میں ایک چاہتا ہوں آپ کو دکھانا، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القرآن دا الٹیمیٹ میریکل۔ بہت لوگ کمرے میں بیٹھ کے یوٹیوب بناتے ہیں اور قرآن اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، میدان میں آ کے بولو القرآن دا الٹیمیٹ میریکل۔ یہ بہت بڑے اسکالر کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں
وہ لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, some US scientists build a largest super powered computer in 1975. وہ کہتے ہیں کہ 1976 میں امریکہ کے کچھ سائنٹسٹوں نے ایک پاورفل کمپیوٹر بنایا جس کا نام ہے کرے-1 سپر کمپیوٹر. کیا نام ہے؟ کرے-1 سپر کمپیوٹر. اور یہ کمپیوٹر اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ کو کچھ جانچنا ہو تو اس میں لوڈ کر دیجئے, 1 سیکنڈ میں 8 کروڑ اینگل سے جانچ کا رزلٹ دے گا. 8 کروڑ اینگل سے جانچ کر رزلٹ دے گا. تو وہ کہتا ہے کہ قرآن کمپیوٹر کے سارے انفارمیشن کنسیڈ کر کے سپر کمپیوٹر میں ڈالا گیا اور اس سے پوچھا گیا, کیا پوچھا گیا؟ سنو, if human want to write a book like قرآن کے اندر آئے, دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرح کتاب بنانا چاہے, لکھنا چاہے تو کیا لکھ سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں؟ Answer was given by the computer. کمپیوٹر نے جواب دیا. Answer was given by the computer. You cannot write like the Quran. Even 63 octillion years. کوئی impossible to get even Quran. دنیا کے سارے لوگ 5000 سال زندہ رہ کر بھی جیتا کوشش کرے تو بھی قرآن کا ہم پلہ بنانا محال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. 5000 سال زندہ رہ کے بھی جی توڑ جان توڑ کوشش کرے تو بھی قرآن کا ہم پلہ بنانا محال ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا ہم پلہ بنا لیں گے تو ان کو پہلے 5000 سال زندہ رہنا پڑے گا. آج کی دنیا میں 60 سال زندہ رہنا مشکل ہے یار. 63 octillion years کون زندہ رہ سکتا ہے؟ اور آگے آئیں اور دیکھیں یہ کمپیوٹر آج کا رہا ہے. قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ قُلْ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. جمع ہو جائے تمام انسان اور جنات اس بات پر کہ لائے قرآن کی طرح کوئی کتاب, وہ ہرگز نہ لا سکے گے. اور صرف ایک شخص کو نہیں بلایا, سب مل کر کوشش کرے. جب بھی ممکن نہیں, میں کہتا ہوں کیا ضرورت تھی کفار مشرکین عرب کو رسول سے جنگیں کرنے کی؟ اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے, اسلام کا قصہ تمام ہو جاتا. مگر کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدر و حنین میں, احد میں اور خیبر میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے, مگر قرآن کا جواب ناممکن ہے. آج امریکہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ فلسطین پہ بمباریاں کرنا آسان ہے, مگر قرآن کا جواب محال ہے. قرآن کل بھی لاجواب تھا. میرے نبی سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے یا تو کسی کتاب کو لے کر جلوہ گر ہوئے یا کسی کتاب کی پیروی کرانے کے لیے جلوہ گر ہوئے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں, ان کی کتابیں ایک صدی کے اندر بدل دی گئی. نہ زندگیاں محفوظ رہی, نہ کتابیں محفوظ رہی, نہ پیغام محفوظ رہا.
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ تو دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشیت الہی کے علم پاک میں یہ باتیں تھی. حضرت ابراہیم از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت موسیٰ از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت داؤد از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت سلیمان از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت زکریا از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت یحییٰ از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت ذوالکفل از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت عیسیٰ از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت یسع از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت شعیب از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ, حضرت ابراہیم آخری نبی نہیں ہے, حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے, حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے, حضرت یوسف آخری نبی نہیں ہے, حضرت یونس آخری نبی نہیں ہے. بدلنے تو دنیا والوں کو کتابیں, اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا. اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا. مگر جب رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا, اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا تورات لکھی گئی تو تختیوں پہ لکھی گئی, انجیل لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی, زبور لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی, غزل الغزلات تختیوں پہ, عیسائیہ تختیوں پہ, بک آف عیسائیہ تختیوں پہ, ملاکی تختیوں پہ, بک آف کنگ تختیوں پہ. لیکن خدا کی قسم قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار فضیلت, جامعہ مومن العلوم سرکار کلا, عظمت قرآن, حضور رئیس ملت ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ. قرآن پاک روز اولی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ تختیوں کو توڑے جا سکتے ہیں, جلائے جا سکتے ہیں, بہائے جا سکتے ہیں, مگر دلوں میں جو قرآن پاک نقش ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو سنو, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں کی ساری کتابیں, یہودیوں کی ساری کتابیں, چینیوں کی ساری کتابیں, جینیوں کی ساری کتابیں, فلپیوں کی ساری کتابیں, فریسیوں کی ساری کتابیں, نصرانیوں کی ساری کتابیں, اسرائیلیوں کی ساری کتابیں, کنفیوشس کی ساری کتابیں, زرتشت کی ساری کتابیں, ڈارون کی ساری کتابیں, کلیلو کی ساری کتابیں, آئنسٹائن کی ساری کتابیں, فیثاغورس کی ساری کتابیں, اور آگے بڑھو بدھسٹوں کی ساری کتابیں, اولادوں کی ساری کتابیں, اولادوں کی ساری کتابیں جمع کرو, put in the ocean, سمندر میں ڈال دو, ڈال دو, اور ایک مہینے کے بعد بلا, اے توراہ آ, اے زبور آ, اے انجیل آ, اے ویدا آ, اپنشد آ, منو اسمرتی آ, بھگوت گیتا آ, سیتا گیتا آ, آنگا آنگا آنا, اپانگا آ, میولا آ, سویترا آ, دھمپت آ, دیوتا, ستوپت, زنت, اوستا, تساتیر, گاتھا, یاستھا, متا, مرکس, لوکا, یوحنا, خروج, پیدائش, حقوق, مکاشفہ, استثناء, احبار, گنتی, آدی گرن, گرو گرن, دسم گرن, لن, شیچن, ریچن, بیچن, ٹیچن, کوئی کتاب نہیں آئے گی, اس لیے کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے. لیکن معین العلوم میں آؤ, بلاؤ, 8 سال کا بچہ آ جائے گا تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے, ہماری کتاب ہمارے سینوں کے اندر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار فضیلت. یہ بہت بڑا دہریہ ایتھیسٹ تھا, ایمان لے آیا, لوگ اس کے پاس آئے کیا بات ہے, تو مخالفت میں تھا, آج محبت میں کیوں بول رہا, لوگوں کو اسلام قرآن سے کیوں جوڑ رہا. تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں بات آئی کہ عیسائی کہتے ہیں, جو عیسائی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں I am right, and we are nearest our book انجیل مقدس. یہ انجیل شریف ہے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں تبدیل شدہ جو ہے. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنی کتاب سے بہت زیادہ قریب ہے. We are nearest our book انجیل مقدس, ہم سب سے زیادہ اپنے مذہب سے قریب ہیں اور انجیل سے محبت کرتے ہیں.
اور اس نے کہا کہ عیسائیوں کا یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب تورات سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب قرآن مجید سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا نا، میں تو ایک عیسائی ہوں، مجھ کو تو نہیں معلوم ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون جھوٹا ہے کون ربطی ہے کون فاسد ہے، کون معیوب ہے کون ناقص ہے، کون کھڑا ہے کون جید ہے، کون عمدہ ہے کون فالص ہے، میں نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا آئی شوڈ ریسرچ، میں ریسرچ کروں گا کہ اس میں صحیح کون ہے اور کون غلط ہے، یعنی اپنی زبان میں کہہ لیجئے who is right who is wrong، who is right I should research who is right who is wrong، اپنی کتاب اور مذہب سے سب سے زیادہ قریب کون ہے، عیسائی قریب ہے یہودی قریب ہے کہ عیسائی قریب ہے، اس طرح نہیں کہتا یار، آپ لوگ یہاں تو بولیے نا، ایک دیوانگی پیدا کرے سوچ۔ دیکھیے رئیس ملت یہاں، وزیر ملت یہاں، مفتی ملت یہاں، احسان ملت یہاں، آپ کو جا کر کے سب کچھ یہ تو یہیں پر ہے نا، بولیے نکل کر کفر سے اسلام کے دامن میں آئیں گے،
में विपक्ष में। आपने देखा होगा अमेरिका इस्लाम वाला इस्लाम के पीछे, मीडिया वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे। ईमानदारी से बोल, इस्लाम आगे कि पीछे? यही नाम रहेगा हर दौर में जिंदा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। बातों को उठाकर मत करो, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा, कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा, कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। दरवाजा शुजाअत का नया खोल रहे हैं, मरहब को पटक कर अली ये बोल रहे हैं। असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था, असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था। और नेज़े पे ये शब्बीर का सर बोल रहा था। मज़हब की मोहब्बत में ज़बान खोल रही थी, मज़हब की मोहब्बत में ज़बान खोल रही थी, मज़हब की मोहब्बत में ज़बान खोल रही थी। अरे वो तन्हा हज़ारों से यही बोल रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए दस्तारे फजीलत, जामिया मोमिनुल उलूम सरकारे कला, अज़मत-ए इस्लाम, हुज़ूर रईस-ए मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब क़िबला, जिंदाबाद, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर। और जो अजान को रोकने की बात करते हैं सुने, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप बंदी, कहाँ कहाँ पे लगाओगे भैया आप बंदी। क्यों? हर एक गाँव में मुर्गा आजाद है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गाँव में। बड़ी तेजी के साथ मैं एक चीज आपको सुना दूं और देखें आप कितना टाइम हो गया। Muhammad Ali Khile recited the Quran and accepted the Islam. Yusuf Yohanna recited the Quran and accepted the Islam. वो लोग जो है कुरान पढ़कर ईमान ला रहे हैं, आप कहते हैं हम समझ ही नहीं पाएंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता अफला यतदब्बरून कुरान, तुम कुरान में गौर करो, अल्लाह ताला तुम्हारी जो है
ذہن و دماغ کو پورے وجود کو جو ہے روشن ہمیں تقریر کے آخر میں کی جس کو دل بن کے مدینے میں دھڑکتا ہی رہے گا دل بن کے مدینے میں دھڑکتا ہی رہے گا نام نزائش کے رسالت کا وہ سوسا ہے نام نزائش کے رسالت کا وہ سوسا بازار مدینہ میں دھڑکتا ہی رہے گا بازار مدینہ میں دھڑکتا ہی رہے گا دھڑکتا ہی رہے گا to manage all personal steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Shahid Azam, my Imam Azam, my Gawth Adam, my Hazrat Khaja Hindalbari, my Makhdoom Simla, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Huzur Shah Alam, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, حافظ ملت برہان ملت مجاہد ملت صدول افاضل صدول شریعہ قاتل شریعہ سیف الاسلام میں حضور رئیس ملت گلزار ملت میں all سنی پیران عدام oh Allah you visited onto my God that's all اس انگار خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالوں پرے روح